مطلب کیا ہے کہ جس کا کاندھا کسی کے کاندھے سے ٹچ ہو رہا ہے بالکل برابر میں اسی کے کھڑا ہے. یعنی گویا آقا یہ بشارت سنا رہے ہیں کہ جو 1000 بار درود پاک پڑھ لے, نبی پاک فرماتے ہیں جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا. کتنی دیر لگتی ہے 1000 بار درود پڑھنے میں؟ فضول باتوں کے لیے بڑا ٹائم ہے, موبائل فون کے لیے ہمارے پاس گھنٹوں ہیں. اگر وقت نکالیں اور درود پڑھنا شروع کر دیں تو نہ جانے کتنے درود ہم پڑھ سکتے ہیں. آئیے محبت کے ساتھ نیت بھی کریں کہ انشاءاللہ آئندہ کثرت سے درود پڑھیں گے, اور یہ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ اب روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے. محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج کس موضوع پر ہم نے مدنی پھول لینے ہیں؟ سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت ذات ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و برکات کا کیا کہنا, آقا کے کمالات کا کیا کہنا. نبی پاک تو خود سرتاپا با کمال ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں نا, سرتابا قدم ہے تنے سلطان زمن پھول. سرتابا قدم ہے تنے سلطان زمن پھول, تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا. آقا تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ عظیم ہستی ہیں. یاد رہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہر نبی کو رب عز و جل نے معجزہ عطا فرمایا, اور میرے آقا وہ ہیں کہ جن کو تمام انبیاء کے معجزات کا مجموعہ, کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے نا, تو گویا 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو جتنے معجزات رب نے دیے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ان تمام کے معجزات کا مجموعہ ٹوٹل عطا فرمایا. اور دوبارہ غور سے سنیے گا, صرف تمام انبیاء کو جتنے معجزے عطا کیے وہی نہیں, بلکہ خود نبی پاک کو اس کے علاوہ ایکسکلوسیو خصوصی طور پر جن کو علماء خصائص کبریٰ لکھتے ہیں وہ کمالات بھی عطا فرمائے جو دنیا میں کسی اور کو نہیں دیے. ٹھیک ہے, اچھا نبی پاک علیہ السلام کے معجزات کتنے, ہم ساری زندگی بیان کرتے رہیں بات پوری نہیں ہو سکتی. پیارے آقا علیہ السلام وہ عظیم ہستی ہیں کہ زمین پر کھڑے ہو کر اشارہ کریں تو چاند و ٹکڑے ہو جائے, دعا فرمائیں تو سورج واپس پلٹ آئے, کنکریاں کلمہ پڑھنے لگ جائیں, درختوں کو اشارہ کرے تو درخت چلنے لگ جائیں. نبی پاک اپنی مبارک انگلیوں کو صحابہ کرام کے برتن میں ڈالیں تو برتن میں فوارے جاری ہو جائیں, اور 1500 کے قریب صحابہ پانی بھی پیئیں, وضو بھی کریں اور سیراب بھی ہو جائیں. تو کس کس کمال کی بات کی جائے, کس کس معجزے کی بات کی جائے. لیکن میرے پیچھے اسلامی بھائی جو بڑی خوبصورت بات علماء نے تحریر کی اپنی کتابوں میں, اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے, وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ عز و جل نے جتنے معجزات سے نوازا وہ بے شمار ہیں, لیکن یہ سارے معجزات سوائے 2 معجزات کے یہ نبی پاک کے کیلیبر اور مرتبے کے مطابق نہیں ہیں. یعنی کوئی شخص کوئی بڑا اسپیشل کام کر کے آئے, بڑا کمال کا کام کر کے آئے, اور کوئی کہے یار اس نے بڑا کمال کا کام کیا ہے, تو دوسرا کہے کہ بھائی یہ اتنا قابل آدمی ہے کہ اس کے لیے بڑی معمولی سی بات ہے, اس کے تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. ہم کہتے ہیں نا کبھی یار اس کے لیے کوئی بڑا کام نہیں ہے. یہ نبی پاک جو رب کے حبیب ہیں, یاد رکھیے گا جتنے یہ معجزات میں نے بیان کیے, پتھر کو کلمہ پڑھا دینا, سورج کو دعا کر کے پلٹا دینا, چاند کو 2 ٹکڑے کر دینا, ٹوٹی پنڈلیاں جوڑ دینا, آنکھ باہر آئے تو نبی پاک لعاب دہن لگائیں, حضرت ابو قتادہ کی آنکھ لگائیں تو حضرت ابو قتادہ کہے پہلی آنکھ سے زیادہ یہ والی آنکھ دیکھنے لگ گئی ہے. ایسے بہت سارے کمالات علماء کہتے ہیں سارے نارمل ہیں, صرف 2 معجزات ایسے ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے اور منزلت کے مطابق ہیں. اب وہ 2 معجزات کون سے ہیں؟ پہلا معجزہ وہ معجزہ ہے معراج کی شب. رب عز و جل نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار کرایا. سارے عالم میں یاد رکھیے گا پوری کائنات میں کوئی اور نہیں ہے جس نے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو. رب نے اپنے حبیب کو یہ کمال, یہ اعجاز دیا کہ محبوب کریم کو اپنے پاس بلایا اور اپنا دیدار کروایا. اچھا دنیا میں سب سے بڑا غیب کیا ہے؟ بڑی خوبصورت بات ہے. غیب کہتے چھپی ہوئی چیز کو, the biggest unseen, biggest سب سے بڑا غیب کیا ہے؟
وہ اللہ عز و جل کی ذات ہے. اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا نا ساری دنیا میں. سب سے بڑا غیب خود رب ہے. تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ جب رب عز و جل نے اپنے حبیب کو اپنا ہی دیدار کروا دیا, سب سے بڑا غیب دکھا دیا, تو پھر کوئی اور غیب کیوں چھپانا ہے؟ یہ سوال ہوتا ہے کہ علم غیب ہے کہ نہیں. اعلیٰ حضرت نے تو بات ہی مکا دی. فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا, تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. تو رب عز و جل نے اپنا ہی جلوہ اپنے محبوب کو دکھا دیا. اور ذرا فرق دیکھیے گا کلیم و حبیب کا. حضرت موسیٰ کیا ہے؟ کلیم اللہ ہے. کیا ہے؟ کلیم کہتے ہیں بات کرنے والا, کلام کرنے والا. آپ کو یہ شرف ملا کہ آپ کوہ طور پر جاتے تھے اور رب عز و جل سے ہم کلام ہوتے تھے, بات کرتے تھے. اب حضرت موسیٰ کے دل میں بھی یہ خواہش جاگی کہ جس رب سے کلام کی سعادت ملتی ہے اس رب کا دیدار بھی کیا جائے. عرض کی مولا میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. التجا کی کہ مولا میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. ارشاد باری ہوتا ہے لن ترانی, اے موسیٰ تو ہمیں نہیں دیکھ سکتے, اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے ہمارا جلوہ. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا, اے موسیٰ کوہ طور کو دیکھو. اور وہاں رب عز و جل نے اپنے نور کی تجلی نازل فرمائی. حضرت موسیٰ اس تجلی کو دیکھ نہ سکے, تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو گئے, ہوش میں نہ رہے. اے میرے نیچے اسلامی بھائیو ذرا غور کیجئے, فرق دیکھیے گا کلیم اور حبیب کا. حضرت موسیٰ خود کہہ رہے ہیں مولا جلوہ دیکھنا ہے. ارشاد ہوتا ہے لن ترانی, اور حبیب کو بلایا جا رہا ہے جبریل امین کے ذریعے کہ اے حبیب رب مشتاق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گویا بلاوا آ رہا ہے دیدار کروانے کے لیے. فرق دیکھیے. اور اعلیٰ حضرت اسی بات کو اپنے ہم صلاۃ و سلام میں بھی یہ شعر پڑھتے ہیں نا, اس کی تضمین بڑی خوبصورت ہے. شاعر لکھتے ہیں فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی, فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی, قصہ طور و معراج سمجھے کوئی. What is the difference? قصہ طور و معراج سمجھے کوئی, کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی. حضرت موسیٰ تو بے ہوش ہے نا, کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی, آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کی شب یہ اعزاز دیا گیا جو کسی اور کو زمانے میں نہیں ملا کہ رب عز و جل نے اپنا دیدار کروایا. اور کس شان سے بلایا, جنتی سواری براق بھی آتی ہے, جبریل امین بھی آتے ہیں, نبی پاک کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں اور بلایا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت اپنے ایک اور شعر میں لکھتے ہیں نا, تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو وہ جوش لن ترانی, کہیں تقاضے وصال کے تھے کہ کہیں تو منع کیا جا رہا ہے اور کہیں خود بلایا جا رہا ہے. اے میرے نیچے اسلامی بھائیوں, امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت اسی سفر معراج کی بات کرتے ہوئے چاند سے بڑی پیاری بات کرتے ہیں. فرماتے ہیں چاند تو بڑا خوبصورت ہے مگر تیرے چہرے پر ایک داغ بھی ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا چاند جب 14ویں کا چاند ہو تو اس میں ایک داغ ہوتا ہے جو اس کی خوبصورتی میں تھوڑا سا یوں سمجھو سے متاثر کرتا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں چاند تجھ سے غلطی ہو گئی, نبی پاک معراج کی رات تیرے پاس سے ہی تو گزرے تھے, آسمانوں پر آئے تھے نا, تیرے پاس ہی سے تو گزرے تھے. تھوڑی سی نبی پاک کے قدموں سے لگی ہوئی خاک اٹھا کر اپنے چہرے پر مل لیتا, تیرے داغ بھی دھل جاتے ہیں. ابھی تو میں نے اس شعر کا مطلب بتایا, اب شعر کو سنو تو ایمان تازہ ہو جائے گا. کیا لکھتے ہیں, ستم کیا کیسی مت کٹی تھی کمر وہ خاک ان کے رہ گزر کی. ستم کیا کیسی مت کٹی تھی کمر وہ خاک ان کے رہ گزر کی. اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھنا مٹے تھے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو ستاروں کو دیکھ رہے ہو نا, اس کی چمٹماہٹ, عاشق ہوتا ہے نا اس کو ہر خوبصورتی میں نبی کی یاد آتی ہے. کہتے ہیں جو ستارے چمک رہے یہ ایسے نہیں چمک رہے. نبی پاک کو جب معراج کی رات دولہا بنایا جا رہا تھا, اس رات جو غسل دیا گیا اور اس غسل مبارک کے جو قطرے ٹپک رہے تھے, تاروں نے اپنے کٹوروں میں ان قطروں کو سنبھال لیا ہے. یہ اسی کی چمک دمک ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں وہی تو اب تک چھلک رہا ہے
टपक रहा है, नहाने में जो गिरा था पानी कटोरे तारों ने भर लिए थे। अच्छा, नबी पाक के जब मुबारक तलवों को गुस्ल दिया गया, तलवों का जो धोवन था उसका क्या बना? हाय हाय, आला हज़रत से पूछो। लिखते हैं, बचा जो तलवों का उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंगो रोगन। बचा जो तलवों का उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंगो रोगन। जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन, वो फूल गुलजार नूर के थे। तो बहरहाल मेराज की शब मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो मौजज़ा अता किया गया जो किसी को नहीं मिला मर्तबा। रब अज़्ज़ा वजल ने अपने हबीब को अपना जलवा दिखाया। ठीक है, अब आते हैं और बड़े मौजज़े की बात, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो आज़मुल मौजज़ात है, द बिगेस्ट मिरेकल, सबसे बड़ा मौजज़ा। और मजीद कमाल की बात यह है कि बाकी मौजज़े तो हम देख नहीं सके ना हमने सूरज का पलटना देखा, न चांद का दो टुकड़े होना देखा, न नबी पाक के झूले में आका का उंगली के इशारे से चांद खिलौना बनाना देखा, न हमने वो प्याला देखा कि जिस प्याले से 70 सहाबा ने दूध पी लिया, प्याला फिर भी भरा रहा। हमने तो ये सारे वाकयात सुने हैं, और सुनते हैं तो ईमान ताजा हो जाता है। तो अब जिस मौजज़े की मैं बात करने जा रहा हूं वो आज भी हमारे साथ मौजूद है, हम आज भी उसे महसूस कर सकते हैं, हम आज भी उसकी बरकतें ले सकते हैं, और वो सबसे बड़ा मौजज़ा है। और वो क्या है? कुरान मजीद, फुरकान हमीद। ये वो मौजज़ा है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब अज़्ज़ा वजल ने वो किताब अता फरमाई, किसी और को नहीं मिली, और उसकी हिफाजत का इंतजाम कैसा किया। आज 1450 साल के करीब वक्त गुजर चुका है, जबर जेर पेश का फर्क भी नहीं आया है। इस किताब में जबर जेर पेश का भी फर्क नहीं है। और दूसरी बात ये कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि इस कमाल को देखिए, इस किताब के कमाल को देखिए कि आज दुनिया में कोई एक किताब बंदा पढ़ ले, 2 बार पढ़ ले, 3 बार पढ़ ले, ठीक है, तो जब 2-3 बार भी पढ़ ले तो बंदा बोर हो जाता है, कहता है 4 बार पढ़ ली किताब, अब लाइब्रेरी में रख दो। कुरान का कमाल यह है, 1000 बार पढ़े हर बार नया लुत्फ देता है। जिसको समझ नहीं आता, अच्छा पढ़ने वाला मिल जाए, वो तिलावत करता रहे, सुनने वाले की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अल्लाह ने हिफाजत का इंतजाम कैसा किया कि 5-6 साल का बच्चा जिसकी मादरी जबान उर्दू, मेमनी, पंजाबी, कोई और जबान होती है, मगर वो अरबी का कुरान पूरा याद कर लेता है। ये कुरान का एजाज है, और ये कुरान हमारे दरमियान है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये मौजज़ा भी है, हम पर हमारे लिए तोहफा भी है। मगर सवाल ये है, हम उस कुरान से कितनी मोहब्बत करते हैं, हम उस कुरान को कितना पढ़ते हैं, उससे कितनी बरकतें हासिल करते हैं। ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, क्या हमें मालूम है कि कुरान में हमारे लिए क्या क्या मौजूद है, कैसे कैसे वाकयात हैं, पिछली कौमों के कैसे कैसे अमेजिंग हिस्टोरिकल इवेंट हैं। आज लोग डाइजेस्ट पढ़ते हैं, नावल पढ़ते हैं, कहानियां पढ़ते हैं, जिसमें बाज़ औक़ात गलत बातें भी लिखी होती हैं, पढ़ने का कोई सवाब भी नहीं। कुरान पढ़ें तो कुरान के किस्से इतने आला हैं कि पढ़ें तो नबियों की बातें पता चले, और हैरतनाक कहानियां भी हों, और पढ़ते जाएं और सवाब कमाते भी जाएं। लेकिन कुरान से हम दूर हैं। हमारे उलमा ने हमारे लिए आसानी भी तो कर दी ना, तर्जमा भी कर दिया आसान उर्दू में, तफसीरें भी लिख दी, मगर फिर भी हमारे पास टाइम नहीं है। ऐ मिलाद बनाने वालों, गौसे पाक की 11वीं मनाने वालों, मैं आप सबको जो गौसे पाक के मुहिब्बीन बैठे, गौसे आज़म को कुरान से कितनी मोहब्बत थी। 15 साल तक रोजाना गौसे पाक ने एक कुरान पाक खत्म किया, हर रोज एक कुरान। और कादरी कहलाने वाला, 11वीं मनाने वाला पूरा साल कुरान खत्म ना करे। तो ए नबी पाक के चाहने वालों, 11वीं मनाने वालों, हम कितना कुरान पढ़ते हैं। और मैं आज कुरान पाक का एक वाकया भी आपके लिए लेकर आया हूं। ये एक वाकया है, वरना कुरान में जा बजा ऐसे ऐसे वाकयात हैं कि अक्लें हैरान हो जाती है। कुरान में कई वाकयात तो वो है मेरे मीठे इस्लामी भाइयों जो पिछली कौमों के वाकयात हैं, पिछली कौमों के जो अजाब उन पर नाजिल हुए, उन्होंने गलतियां की, वो तमाम चीजें अल्लाह ने खोल खोल कर हमारे लिए बयान फरमाई ताकि हम वो गलतियां ना करें और दर्स हासिल करें।
لیکن آج جس واقعے کو میں نے آپ کو سنانا ہے یہ ایک واقعہ ایسا ہے جو ہوا تو پہلے ہے لیکن اس کا ایک بہت بڑا تعلق ہمارے مستقبل سے بھی ہے. یعنی ایک واقعہ ہونا بھی باقی ہے. قرآن جس کے بارے میں بتا رہا ہے. اور یہ سورہ کہف، سورہ کہف ہر جمعے کو پڑھنی چاہیے. جو ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھے اگلے جمعے تک اس کے لیے روشن نور لکھ دیا جاتا ہے. پھر بھی نہیں پڑھتے. اچھا سورہ کہف میں ہے کیا؟ کہف کہتے غار کو. تو غار والوں کا اس میں واقعہ ہے جو اصحاب کہف کہلائے. اور اس صورت میں صرف اصحاب کہف کا واقعہ نہیں، بڑا امیزنگ، بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے اصحاب کہف کا. اس کے بعد دوسرا واقعہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے درمیان ملاقات کا واقعہ بھی ہے. وہ بھی بڑی عجیب و غریب ملاقات ہے. اس کے بارے میں بھی بڑے پیارے پیارے مدنی پھول قرآن کے ذریعے ملتے ہیں. اور اسی سورہ کہف میں ایک تیسرا واقعہ جو آج میں نے بیان کرنا وہ حضرت ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کے درمیان جو واقعہ ہوا تھا یہ بھی اسی صورت کے اندر موجود ہے. اب ذرا دیکھیں ایک صورت ہے اور کتنے عجیب و غریب واقعات ہیں. پھر کیوں نہ قرآن پڑھیں؟ اتنی دلچسپ واقعات ہیں کہ پڑھے تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ قرآن میں رب نے ہمارے لیے کیا کچھ لکھا ہے. مگر آج ہم سے کھلاڑیوں کے نام پوچھ لیں، کھلاڑیوں کے ریکارڈ پوچھ لیں، فلمی اداکاروں کے نام پوچھ لیں، نہیں پتا تو انبیاء صحابہ اور اولیاء کے بارے میں نہیں پتا. یہ ہماری کتنی بڑی غلطی ہے. ہم یہ بڑے جو ہیں ان کی بھی غلطی ہے کہ انہوں نے بچوں کی کیا تربیت کی. بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج اس واقعے کو سننا ہے حضرت ذوالقرنین. حضرت ذوالقرنین کون تھے؟ پہلے تو یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین کا نام سکندر ہے اور حضرت خضر علیہ السلام کے یہ خالہ زاد بھائی ہیں. حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر اور جنگلوں میں علم بردار رہے ہیں. یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ایک بڑیا کے اکلوتے فرزند تھے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے ہاتھ پر حضرت ابراہیم کے دستے حق پرست پر اسلام قبول کیا اور مدتوں حضرت ابراہیم کی یہ صحبت میں رہے. اور حضرت ابراہیم نے ان کو کچھ وصیتیں بھی فرمائی تھی. صحیح قول یہی ہے کہ حضرت ذوالقرنین نبی نہیں ہیں بلکہ بندہ صالح ہیں جو ولایت کے مرتبے پر تھے. بہرحال حضرت ذوالقرنین کو وہ شرف عطا ہوا جو دنیا میں فقط 4 لوگوں کو ملا. ٹھیک ہے، اور یہ ہے کہ ساری دنیا کی بادشاہی، دنیا میں صرف 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے. اس میں 2 ایمان والے اور 2 کافر تھے. جو مومنین تھے وہ کون تھے؟ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین. ٹھیک ہے، یہ سب کو یاد بھی ہونا چاہیے. اور 2 بادشاہ جو کافر تھے جن کو ساری دنیا پر حکومت ملی، ساری دنیا پر کنٹرول ملا، وہ کون تھے؟ وہ ہیں بخت نصر اور دوسرا نمرود. یہ دونوں غیر مسلم تھے مگر ان کو ساری دنیا پر کنٹرول ملا. ایک 5ویں بادشاہت بھی ملنی ہے اور وہ انشاءاللہ آگے جا کر ملنی ہے اور وہ ہوں گے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ جو ساری دنیا پر ان کو کنٹرول ملے گا اور ساری دنیا کی بادشاہت انہیں ملے گی انشاءاللہ عز و جل. اب ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ نے سفر کیے، بڑے امیزنگ، بڑے عجیب و غریب سفر، اور یہ قرآن میں موجود ہے. اب کیسے سفر کیے کہ سب سے پہلے انہوں نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات کو پی لے گا تو اس کو موت نہیں آئے گی. تو اس لیے حضرت ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا، یعنی جہاں سورج غروب ہوتا ہے نا، اینڈ آف دا ورلڈ تک چلے گئے. یعنی ویسٹ میں مغرب نے اتنا سفر کیا کہ آبادیاں ختم ہو گئی. آپ ایسے مقام پر پہنچے کہ سورج غروب کے وقت آپ کو ایسے نظر آتا تھا جیسے سیاہ چشمے کے اندر سورج غروب ہو رہا، بالکل اینڈ آف دا ورلڈ چلے گئے. وہاں ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھی، اس کے سوا کوئی لباس ان کے بدن پر نہیں تھا اور مردہ دریائی جانور وہ کھاتے تھے. یہ قوم ناسک کہلاتی تھی. حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ وہ بے شمار قوم ہے، بہت ہی طاقتور ہیں، جنگجو ہیں. تو حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوجوں کا گھیرا ڈالا، ان کو کنٹرول کیا، ایمان کی دعوت دی. جو ایمان لائے آپ نے انہیں ایمان والا بنا دیا اور جنہوں نے آپ سے بغاوت کی انہیں قتل کر دیا گیا. یہ سفر آپ کا کمپلیٹ ہوا. اس کے بعد آپ نے مشرق کا سفر کیا، پہلے مغرب تک چلے گئے. اب جہاں سورج طلوع ہوتا اب بالکل زمین کے اس کونے پر پہنچ گئے
کہ وہاں جا کر آپ نے دیکھا کہ سورج جو ہے بالکل آپ کے سامنے نکل رہا ہے، اور اب وہاں بھی کچھ لوگ ملے جو غاروں میں رہتے تھے، آپ میں سے کئی لوگ اس میں آپ پر ایمان بھی لائے، آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا، جو نہیں مانے، جو کفر پر رہے، انہیں تہو تیغ کر دیا گیا۔ یہ 2 سفر تو ہو گئے، اب تیسرا سفر، اب آپ نے شمال نارتھ کی طرف سفر کیا، اور یہاں تک کہ 2 پہاڑوں کے درمیان سدین یہ ایک جگہ ہے، وہاں تک پہنچ گئے۔ تو وہاں کی آبادی عجیب و غریب تھی، ان لوگوں کے ساتھ اشاروں سے بڑی مشکل سے بات کی جا سکتی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کی شکایت کی۔ اب یہ تو محققین بتائیں گے، لیکن اگر غور کریں دنیا کے نقشے پر، ٹھیک ہے، تو مغرب کی انتہا کہاں ہے؟ ویسٹ کی انتہا یہ امریکہ کا جو اینڈ ہے، کیلیفورنیا جس کو کہہ لیں، یا کینیڈا کا شہر کیلگری کہہ لیں، یہ وہ اینڈ ہے جہاں سورج جو ہے وہاں جا کر غروب ہوتا ہے، سب سے آخر میں سورج وہاں غروب ہوتا ہے۔ مشرق کی اگر ابتدا کی طرف چلے جائیں کہ جہاں سے سورج نکلتا ہے، آسٹریلیا اور آگے جائیں تو فجی آئی لینڈ، اور اس طرح جا کر یہ مشرق کی ابتدا ہوتی ہے۔ بات آگے بڑھانے سے پہلے اچھی خبر یہ دوں کہ فجی جو دنیا کے مشرق کا کونا ہے اور کیلیفورنیا جو دنیا کے مغرب کا کونا ہے، دونوں جگہ پر دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دھومیں ہیں الحمدللہ۔ دونوں جگہ مدنی قافلے پہ الحمدللہ، یہاں سے پاکستان سے بھی مبلغین نے سفر کیا۔ اب شمال اگر نقشے پہ دنیا کے دیکھیں تو انٹارکٹیکا یا وہ جگہ جہاں برف بہت زیادہ ہوتی ہے، اب شاید یہ وہی مقام ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ اب وہاں کی قوم نے جب آپ سے کہا کہ یاجوج ماجوج ہمیں بڑا تنگ کرتے ہیں، بڑی جنگجو قوم ہے، وحشی لوگ ہیں، آپ ہماری مدد کیجئے۔ اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان کے بارے میں ذرا سنیں یہ کیسا گروہ تھا۔ یہ یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے، اور ان لوگوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے۔ یہ قرآنی تفسیر قرآن سے آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں، اور یہ لوگ بلا کے جنگجو، وحشی اور جنگلی ہیں، بالکل جانوروں کی طرح رہتے ہیں۔ موسم ربیع میں یہ لوگ اپنے غاروں سے نکل کر تمام کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے ہیں باہر کے موسم میں، اور خشک چیزوں کو لاد کر لے جاتے تھے۔ آدمیوں اور جنگلوں، جنگلی جانوروں، یہاں تک کہ سانپ، بچھو، گرگٹ، ہر چھوٹے بڑے جانور کو کھا جاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین سے لوگوں نے فریاد کی کہ حضور ہمیں بچائیں، یہ تو فصل بھی کھا جاتے ہیں، جانور بھی کھا جاتے ہیں، بچتا ہی کچھ نہیں ہے۔ تو اب آپ نے کہا کہ لوگوں نے کہا ہم سے کچھ پیسے لے لیں لیکن ہماری مدد کریں۔ آپ نے کہا اللہ نے مجھے بڑا مال دیا ہے، اب تم جسمانی محنت سے میری مدد کرو۔ اب دنیا کی ایک عجیب و غریب دیوار قائم کی گئی، یہ قرآن میں موجود ہے، جس کو سد سکندری کہا گیا۔ سد کہتے ہیں دیوار کو، سد سکندری، حضرت سکندر کی ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ کا نام سکندر بھی تھا۔ اب یہ دیوار بنی کیسے، ذرا غور سے سنیے گا۔ آپ نے کیا کیا؟ دونوں پہاڑوں کے درمیان آپ نے بنیاد کھدوائی، جب پانی نکل آیا، اتنا کھدوایا کہ پانی نکل آیا، تو پھر آپ نے پگھلائے تانبے کے گارے سے اس پر پتھر جمائے، لوہے کے تختے نیچے اوپر چن کر ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا اور اس میں آگ لگوا دی۔ اس طرح یہ پہاڑ کی بلندی تک دیوار بنائی گئی، اور ان دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہ چھوڑی گئی۔ پھر پگھلایا ہوا تانبا دیوار میں پلا دیا گیا، تو یہ سب ملا کر ایک کانکریٹ نہایت مضبوط دیوار بن گئی۔ اس طرف یاجوج ماجوج رہ گئے، اس طرف یہ قوم تھی، اور اب یہ قوم سکون کے ساتھ رہنے لگی۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید میں یہ واقعہ بڑی تفصیل سے سورہ کہف کے اندر موجود ہے، لیکن اب جو میں نے بات بیان کے شروع میں کہی تھی کہ یہ واقعہ تو ہو چکا، مگر اسی واقعے کی ایک کڑی باقی ہے جو قیامت سے پہلے ہونی ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ یاجوج ماجوج ختم نہیں ہو گئے، یہ قوم آج بھی ہے، کہاں ہے رب جانے۔ حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یاجوج ماجوج جو ہے یہ روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں۔ جو انگریزی کے اسٹوڈنٹس ہیں نا، انٹرنیٹ کو جو سرچ کرتے ہیں وہ دیکھیے گا، گوگ مگوگ، یہ آج بھی دنیا، صرف یہ اسلام میں نہیں ہے، یاجوج ماجوج کو صرف مسلمان ہی نہیں مانتے اس واقعے کو، یہ اور مذاہب کی کتابوں میں بھی لکھا ہے، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ گوگ مگوگ جو ہیں، یاجوج ماجوج جو ہیں، انہوں نے آنا ہے اور یہ قیامت سے پہلے آنا ہے۔ تو بہرحال یہ دیوار روزانہ وہ توڑتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں، اور جب محنت کرتے کرتے توڑنے کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ
कि चलो कल फिर आकर तोड़ेंगे, लेकिन जब दूसरे दिन आते हैं फिर दीवार वैसे ही बन जाती है। अल्लाह की कुदरत से दीवार फिर पूरी हो जाती है, फिर सारा दिन खोदते हैं, शाम हो जाती है, टूटने के करीब रह जाती है। उन्हीं का कोई शख्स कहता है चलो कल फिर तोड़ेंगे, लेकिन कल फिर आते हैं, फिर वो दीवार वैसे हो जाती है। ये न जाने हजारों साल से, क्योंकि हजरत जुल्करनैन को आए हुए हजारों साल हो चुके हैं, ये वाकया कब रोजाना ये मेहनत जारी है। मगर नबी पाक फरमाते हैं, हदीस का मजमून है, इस दीवार के टूटने का वक्त आएगा, इस दीवार के जब टूटने का वक्त आएगा तो उनमें से फिर कोई कहेगा कि चलो इंशाअल्लाह कल इस दीवार को तोड़ डालेंगे। नबी पाक फरमाते हैं इंशाअल्लाह कहने की बरकत से ये समरा मिलेगा कि दूसरे दिन दीवार टूट जाएगी। ये बात यहां रोक कर मदनी फूल क्या मिला कि किसी काम को पूरा करना है तो इंशाअल्लाह साथ कहा करें। मैं एक बार जहाज में था, थोड़े दिनों पहले की बात है, तो साहब कोई थे, साथ बैठे थे, जहाज उड़ने वाला था, तो शायद अपने घर वालों को कह रहे थे कि मैं 5 बजे पहुंच जाऊंगा। मैंने कहा यार साथ इंशाअल्लाह भी कह दो, हम ये क्यों कहें कि मैं ये कर लूंगा, मैं पहुंच जाऊंगा, मेरा काम हो जाएगा। नहीं, अल्लाह के नाम को शामिल करो तो बरकत से पूरा हो जाएगा। मैं कर लूंगा, मेरी हैसियत क्या है, रब की रहमत शामिल होगी तो हो जाएगा। तो हमेशा अपनी जबान पर देखे ना, इंशाअल्लाह कहने का फायदा क्या है? सबसे पहले तो जिक्रुल्लाह हो गया, मेरे रब का नाम मेरी जबान पर आ गया, और मेरे हर काम में क्यों ना मैं अपने रब के नाम को शामिल करूं, तो मैं वो इंशाअल्लाह कहेंगे। हदीस में आया कि अब दीवार टूट जाएगी, और जब दीवार टूटेगी आका फरमाते हैं कयामत के कुर्ब का मंजर होगा, कयामत आने वाली होगी। दीवार टूटने के बाद याजूज माजूज निकल पड़ेंगे और जमीन में हर तरफ फितना और फसाद और कत्लो गारत करेंगे, चश्मों और तालाबों का पानी पी जाएंगे और जानवरों और दरख्तों को खा डालेंगे, जमीन पर हर जगह फैल जाएंगे। मक्का मुकर्रमा, मदीना तैयबा और बैतुल मुकद्दस, इन तीनों शहरों में ये दाखिल ना हो सकेंगे। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से उन लोगों की गर्दनों में कीड़े पैदा हो जाएंगे और ये सब हलाक हो जाएंगे। चुनांचे कुरान मजीद में अल्लाह इरशाद फरमाता है एक और मकाम पर, सूरह अंबिया आयत नंबर 96, तर्जुमा कंजुल ईमान, यहां तक कि जब खोले जाएंगे याजूज और माजूज वो हर बुलंदी से ढलकते होंगे। ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस भी आपने सुनी। हजरत मुफ्ती अमजद अली आजमी वो क्या लिखते हैं कि बादे कत्ले दज्जाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि मुसलमानों को कोहे तूर पर ले जाओ। क्यों? कि ऐसे लोग जाहिर होंगे याजूज माजूज जिससे लड़ने की किसी के पास ताकत नहीं होगी, तो मुसलमान सिक्योर होकर कोहे तूर पर चले जाएंगे और फिर याजूज माजूज जाहिर होंगे। इस कदर कसीर होंगे, जरा सुनिएगा, हैं, इस कदर क्वांटिटी ज्यादा होगी कि ये जमात तबरिया के पास से गुजरेगी जो 10 मील का होगा, इतना बड़ा होगा। मगर जब दूसरी जमात गुजरेगी तो पहला काफला के पानी पीकर गुजरेगा, दूसरी जमात आएगी तो लगेगा यहां पहले कभी दरिया था ही नहीं। 10 मील लंबा दरिया बहर जो है वो पी के खत्म कर देंगे। फिर फरमाया कत्लो गारतगिरी से जब फुर्सत पाएंगे, सारी दुनिया में जब कत्लो गारतगिरी कर लेंगे ना, तो फिर पता ही क्या करेंगे, फिर कहेंगे कि चलो जमीन वालों को तो कत्ल कर लिया, अब आसमान वालों को कत्ल करें। ये कहकर अपने तीर आसमान की तरफ फेंकेंगे। खुदा की कुदरत के ऊपर से जो तीर वापस आएंगे ना, वो खून वाले आए। ये इन्हीं अपनी हरकतों में मशगूल होंगे और वहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ों पर महसूर होंगे। यहां तक कि उनके नजदीक गाय के सर की वो वुकात होगी जो आज तुम्हारे नजदीक 100 अशरफियों की नहीं। उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हमराइयों के हमरा दुआ करेंगे, अल्लाह ताला याजूज माजूज जो होंगे उनकी गर्दनों में कीड़े पैदा कर देगा, एकदम वो सब के सब मर जाएंगे। उनके मरने के बाद जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ों से उतरेंगे, देखेंगे कि तमाम जमीन इतने लोग होंगे कि पूरी जमीन उनकी लाशों से और बदबू से भरी पड़ी है, एक बालिश जमीन भी खाली नहीं होगी। उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में फिर दुआ करेंगे, अल्लाह ताला एक किस्म के परिंदों को भेजेगा, वो इनकी लाशों को जहां अल्लाह चाहेगा उठाकर फेंक आएंगे। उनके तीर कमान और तुरकश, जरा गौर कीजिएगा, जो तीर कमान और इनके सामान होगा ना, 7 बरस तक मुसलमान जलाएंगे।
اتنی بڑی تعداد ہوگی کہ 7 سال لگیں گے اس کو جلانے کے لیے، جب جا کر ختم ہوں گے۔ اور اس کے بعد میرے میٹھے اسلامی بھائیوں پھر ایک بارش ہوگی، برکت والی بارش ہوگی جو اس تمام گند کو صاف کر دے گی اور زمین پھر ہری بھری ہو جائے گی۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ایک واقعہ، اس کی چند جھلکیاں میں دیکھ رہا تھا کہ جب میں یہ بیان کر رہا تھا آنکھیں کھلی کی کھلی تھی، کان سماعت کی طرف لگے ہوئے تھے کہ آگے کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا۔ آپ یہ واقعہ سنتے جا رہے تھے، دلچسپی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں سمجھانا یہی چاہتا ہوں، یہ ہے میرے رب کا کلام۔ کیوں نہیں پڑھتے، کیوں نہیں سیکھتے؟ ارے یہ ایک واقعہ سنایا میں نے آپ کو۔ افسوس یہی تو ہے کہ آج ہمارے بچوں کو بہت کچھ پتا ہے مگر نہیں پتا تو نبیوں کے بارے میں نہیں پتا۔ کس کو پتا تھا حضرت ذوالقرنین کون ہے، ان کا نام سکندر ہے، وہ کس کے خالہ زاد بھائی ہیں؟ یہی تو افسوس ہے کہ آج سیاست دانوں کی ہسٹریاں پتا ہیں، کرکٹر، فٹ بالر، گلوکار، اداکار، ان سب کے نام پتا ہیں، نہیں پتا تو اللہ کے نبیوں، صحابہ اور اولیاء کے واقعات ہمیں نہیں پتا۔ قرآن میں رب نے کیا فرمایا ہمیں وہ نہیں پتا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں آج آپ کے دل پہ دستک دینے آیا ہوں کہ جس نبی کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے، جس نبی کے معجزات سن کر ایمان تازہ کرتے ہو، ارے اسی نبی نے ہمیں قرآن عطا کیا ہے۔ رب کی رحمت سے ہم پر قرآن ہمیں تحفہ ملا ہے، ہم سب کے گھروں میں قرآن موجود ہے، مگر افسوس یہ ہے ہمارے پاس پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس کی اہمیت سمجھو، یہ رب کا کلام ہے، مگر افسوس ہم صبح اٹھ کر اخبار تو پڑھتے ہیں، ٹی وی پر خبریں دیکھتے ہیں، موبائل فون پر بہت ساری چیزیں چیک کرتے ہیں، پورے دن میں کتنا قرآن پڑھتے ہیں۔ ایسا نہ کرو، حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ ہم ان بہترین لوگوں میں کیوں نہیں شامل ہو جاتے؟ میرے پیچھے اسلامی بھائی، خدا را ایک واقعہ میں نے سنایا، اتنے واقعات، اچھا میں کتاب کا نام بھی بتا دیتا ہوں۔ اللہ ہمارے علماء کرام کو سلامت رکھے، 2 کتابیں حاصل کر لیں، پیسے نہ ہوں، خرید نہ سکتے ہو تو ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ دعوت اسلامی نے سارے کام آسان کر دی ہیں، اول تو ہمیں ان چیزوں میں خرچ کرنا چاہیے۔ ایک کتاب ہے قرآن پاک کی تفسیر صراط الجنان، بڑی آسان اردو، کھولتے جائیں پڑھتے جائیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں کہ چلیں آج پہلے پارے کی پہلی رکوع میں پڑھوں گا اور اس کا ترجمہ تفسیر آپ کو بھی سناؤں گا۔ گھر والے گھر میں قرآن پڑھیں تو اور کیا چاہیے۔ قرآن پڑھنے سے یاد رکھیے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، ہر لفظ پر آپ کو برکتیں ملتی ہیں۔ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کو دیکھنا عبادت، کہو سبحان اللہ، جس کو پڑھنا عبادت، جس کو چھونا عبادت، جس کو سننا عبادت، عبادت ہی عبادت ہے، پھر بھی ہم قرآن نہیں کھولتے۔ تو بہرحال ایک یہ کتاب اور ایک مختصر کتاب، وہ تو فوراً لے لیں، عجائب القرآن، میرا خیال ہے 200-300 روپے کی کتاب ہوگی، مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر لیں۔ یہ واقعہ بھی میں نے اسی سے سنایا ہے کہ یہ ایسے قرآن کے جتنے عجیب و غریب واقعات ہیں نا، وہ علماء نے ہمیں لکھ کر دے دیے ہیں، مگر پھر بھی ہم نہیں پڑھتے۔ کتنا اچھا ہو کہ ہم اپنے بچوں کو کہیں کہ چلو بچوں آج میں آپ کو قرآن کا ایک قصہ سناتا ہوں، بٹھایا 15 منٹ لگے، ایک واقعہ سنایا، اسی کتاب سے سنایا، روز کا ایک واقعہ، کتنی معلومات میں اضافہ ہوگا، کتنا ایمان تازہ ہوگا، بچوں کو قرآن سے محبت بڑھے گی۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کلام اللہ کو پڑھیں، اس کی برکتیں حاصل کریں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ